یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ بات فرما دی، کیونکہ آج ہی تقریباً دوپہر کے وقت میں نے آپ کی یہ تمام جو تھی نا ڈسکشن، یہ میں جی نے انجینئر صاحب سے ڈسکس بھی کی تھی فون پہ نا، جی جی تو ای میل بھی کی تھی، اس میں آپ کو بھی سی سی میں رکھا ہوا تھا، میں نے وہ والا جات پیش کیے تھے۔ انجینئر صاحب جی نے اس میں یہ موقف دیا، پہلے تو میں نے ان سے یہی جو آپ نے روایت پیش کی نا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ یہ لاجک مانگ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اہل تشیع کا تو بلیف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی نس قطعی دے دی ہے، اور امامت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور جی قیامت تک چلے گا۔ تو حسن اللہ یاری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ یہ پتہ کر کے بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے نزدیک یہ موقف ہے کہ انہوں نے کسی کی نس نہیں فرمائی، تو آپ اپنا بھی تو موقف بتاؤ نا۔ تو انجینئر صاحب نے مجھے یہ جواب دیا تھوڑا سوچ کر، انہوں نے کہا حسن اللہ یاری صاحب کو یہ جواب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نس نہیں فرمائی، یہ ہمارا موقف ہے، لیکن دیگر تمام انبیاء کرام جو نس فرماتے تھے نا، حسن اللہ یاری صاحب سے یہ پوچھیں کہ وہ کیا کسی غیر نبی کے لیے بھی کبھی فرمائی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہسٹری میں جو ہماری معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ہر نبی کے بعد یا تو اس کا بیٹا ہوتا تھا یا کوئی اور شخص بھی اگر وہ ہوتا نبی تھا، تو وہ کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہوگی نا، تو اس کے یہ انجینئر صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو گئی تو اس کے بعد کوئی شخص نبی نہیں تھا، تو قرآن ہی ان کا وسیع بن گیا، قرآن ہی ان کا جانشین بن گیا، قرآن ہی ان کا نائب ہو گیا، اور آج بھی کہتے ہیں قرآن ہی ہے اور قیامت تک قرآن ہی رہے گا، کیونکہ کہتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد تو اہل تشیع و حسن عشری کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اب ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ بیسیکلی تو قرآن ہی لوگوں کے گھروں میں ہے نا، تو کہتے ہیں بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا وسیع بنایا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس پہ اپنا ایک لیکچر ریکارڈ بھی کرایا، وہ بلکہ آپ کو میں بھیج بھی دوں گا لنک، آپ دیکھ سکتے ہیں جی ان کا جو موقف ہے، میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں تھا، ہو سکتا ہی نہیں تھا، اس لیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اپنا نائب نہیں بنایا، اور یہ ان کا موقف ہے۔ اس پہ آپ کی کیا جی علمی رائے ہے سر؟ دیکھیں بھائی صاحب، ان رسول تک بھی پاک پہنچ صلی جائے۔ اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نسبت دینا، اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یہ نہیں کیا، وہ دلیل ہونی چاہیے، وَإِلَّا یہ کذب ہے، افتراء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ باعث خلود فی النار ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنے والی بات ہے۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کہا ہے کہ قرآن میرا خلیفہ ہے، تو حدیث دکھائیے، وہ حدیث دکھائی کہ فرمایا کہ قرآن ہی میری جانشین ہے۔ اگر قرآن ہی ان کی جانشین ہونی تھی، تو جیسے میں نے اپنے پہلے تقریر میں عرض کیا تھا نا کہ ان کے وفات کے وقت تو قرآن جمع ہی نہیں تھا، قرآن تو متفرق تھا۔ زید بن ثابت کی تو یہی حدیث ہے کہ کہتا ہے میں نے کہیں پتھر سے، کہیں وہ پتے سے، کہیں درخت کے شاخے سے، اور کہیں لوگوں کے سینوں سے میں نے وہ قرآن جمع کیا۔ قرآن تو متفرق تھا، اگر قرآن کسی کتابی صورت میں اس طرح ہوتی نا کہ یہ قرآن ہے بھی تو کوئی بات تھی، قرآن سب متفرق ان کے وفات کے وقت۔ دوسری بات، تیسری بات، اگر قرآن کافی ہوتا کہ ان کا خلیفہ قرآن، تو ابو بکر کا خلافت بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر گیا سقیفہ بنی ساعدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت نہیں کیا، تدفین میں شرکت نہیں کیا، نماز میں شرکت نہیں، نماز بعد میں کہتے ہیں پڑھا ہے اس نے، اچھا شرکت نہیں کیا، کیوں کیا؟ کہتا ہے اتنا بڑا امت کے لیے اتنا بڑا ڈینجر ہے۔ کیوں ڈینجر ہے بھائی؟ کیوں ڈینجر ہے؟ کہتا ہو امت کو خلافت کی، خلیفے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن ہی خلیفہ ہے تو ابو بکر نے اپنے آپ کو کیوں خلیفہ کہا؟ اس کو اب وہ انصار کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت جب وہ ان کے وفات کا وقت آیا ہے تو عمر کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ قرآن ہی میرے بعد خلیفہ ہے۔ اگر فرمایا ہے تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو، حدیث جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کی، انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کو بولا ہے۔ اور کیونکہ اس زمانے میں قرآن کسی کے پاس نہیں تھا، صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس، باقی لوگوں کے پاس کچھ آیتیں یہاں تھیں، آیتیں متفرق آیات تھی لوگوں کے پاس۔ یہ بھی جو کہا ہے کہ میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، تو یہ بھی در حقیقت مثلا اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ فلانے کتاب کے پاس رجوع کرو، وہ کتاب صرف ایک شخص کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس سے مانگو۔ تو وہ حدیث ثقلین بھی قرآن کی طرف جو بھی ارجاع دیا ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی طرف ارجاع دیا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کون؟ میں اب یہ حدیث ثقلین بہت وسیع باب ہے تو میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا۔ وہ حدیث ثقلین ایک مقام پہ انہوں نے جو کہا ہے وہی حدیث غدیر ہے۔ حدیث غدیر پہ وہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا حدیث ثقلین کے فوراً بعد، اور کہا تھا کہ من کنت مولا فهذا علی علیہ السلام مولا، اور اہل بیت علیہ السلام کا سردار کا بھی معین کیا تھا کہ میرے بعد جو جس اہل بیت علیہ السلام کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے وہ کون ہے، وہ بھی بتایا تھا۔
تو یہ بات کہ قرآن خلیفہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی یہ اس کے خلاف، یہ اتنے خلیفے بنتے گئے، خلافتوں پہ جنگیں ہوئی ہیں، تو یہ کیا ضرورت تھی کسی کی؟ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ابو بکر خود کہتا ہے خلیفۃ الرسول، اپنے آپ نے اس نے جانشین بنایا، تو یہ تو کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی حدیث تو نہیں کہ میرا جانشین ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو کہلوایا، حالانکہ آپ کے بقول قرآن تھا وہ نہیں تھے۔ اچھا، اب آپ کے اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے جو پوچھا ہے کہ نبی میں اور امام میں اور کیا رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق؟ دیکھیں اس میں اگر اجازت دیں آپ کا جو جواب ہے اس میں گزارش کر دوں، آپ کی وضاحت کر دوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں یہ بالکل مشہور حدیث ہے، لیکن مفتی محمد اسحاق صاحب کا نا ایک انٹرویو کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا جیلوی صاحب نے، جب میں نے ان کا تعارف کرایا تھا ان سے، تو اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اسحاق صاحب نے ایک بات کی تھی جو اب انجینئر صاحب نے بھی بات کی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہماری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح سند روایت ہے نا، اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں تمہیں قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دیتا ہوں، اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یعنی انجینئر صاحب بار بار یہ بات بڑا زور دے کے کرتے ہیں کہ پکڑو قرآن کو اور اہل بیت سے نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرو، جو کہ امت نے نہیں کیا، یہ بھی کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ پکڑو قرآن کو۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں۔ یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری حدیث جھوٹا ہے جو متواتر سند کے ساتھ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو، ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ اب دوسری یعنی حدیث، آپ کا موقف ہے کہ اہل بیت کو بھی دین لینے کے لیے پکڑنے کا حکم ہے؟ بالکل، اصل دین ہی یہی ہے، دین ہی یہی ہے کہ صحابہ سے کہا، ہم سے تو نہیں کہا، صحابہ سے کہا، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، خطاب ہم سے بھی ہے لیکن خطاب اسی صحابہ سے ہے۔ انی تارک فیکم، یہ روایت بھی صحیح ہے سر؟ کون سی روایت؟ اذکرکم اللہ یہ فی اہل جو بیت، جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو بیک وقت، یعنی دونوں قرآن اور اہل بیت کو دین لینے کے لیے بیک وقت پکڑنے کا جو حکم ہے، تھامنے کا حکم ہے، یہ روایت صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ یہ متواتر ہے آپ کی کتب میں، ہمارے نزدیک صحیح ہے، آپ کی کتب میں نہ صرف صحیح ہے، متواتر ہے، قطعی الصدور ہے، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہیں۔ اگر آپ کبھی چاہیں چلیں آپ کا جواب انجینئر صاحب تک بھی پہنچ گیا سر انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، انجینئر صاحب سے جواب لیں گے۔ اب دیکھیں، جواب اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا جملہ منقول ہے کہ میرے اہل بیت سے نیکی کرو، یا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے متعلق علیہم الصلوۃ والسلام، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسری حدیث جھوٹی ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا کہ تم اہل بیت سے نیکی کرو، یا اسی مقام پہ فرمایا نا ایک خطبہ ہے۔ دیکھیں آپ کے فرقے کے نزدیک آپ کے جو احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل خطبے نقل نہیں ہیں، منقول نہیں ہیں، ان سے جو جملے منقول ہیں، ابو ہریرہ کا نام، مثلا زید بن ارقم کا، زید بن ثابت کا، مختلف صحابی ہیں، وہ جملے نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ یہ فرمایا۔ اب خطبہ ایک شخص دیتا ہے تو اس کا خطبہ کم از کم 1 صفحے کا ہوگا، 2 صفحے، 3 صفحے، ایک آدمی 1 گھنٹہ بات کرتا ہے، تو وہ جملات تو کئی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے دو جملے کہ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا میرے اہل بیت کے معاملے میں، اور فرمایا کہ تم جب تک تم ان کی اتباع کرو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان دونوں میں تنافی نہیں ہے کہ یا یہ کہا ہے یا یہ کہا ہے، دونوں بات صحیح ہیں، دونوں بات آپ کی کتب میں صحیح ہے، سند کے ساتھ ثابت ہے۔ ویسے ہم نہیں کہتے، ہمارے عقیدہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح اس لیے صحیح ہے، ہم نہیں کہتے کہ حدیث یہ اس لیے صحیح ہے کہ آپ کے کتب میں آیا ہے۔ ہمارے نزدیک آپ کے کتب، آپ کو معلوم ہے کہ حجت نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک حجت ہے، ہمارے کتب میں تو یہ حدیث موجود ہیں بہت، ماشاءاللہ بہت زیادہ۔ جی حکم کریں آپ کا موقع پہنچ گیا، اور بات بھی آپ کی لاجیکل ہے، انجینئر صاحب تک پہنچ گئے سر انشاءاللہ، جی پہنچ گئے انشاءاللہ۔ جی یہ کیونکہ حدیث ثقلین استخلاف اہل بیت میں، اہل بیت علیہ السلام کی جانشی میں بہت واضح نص ہے، پذیرو، اس لیے ان سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، سوائے یہ کہ جتنے وہابی ہیں وہ یہ ان کا چارہ یہی ہے، ان کا فرار یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں۔ جی صحیح فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا جو متواتر حصہ ہے وہ جھوٹ ہے۔